السلام علیکم۔ آپ نے اس کے اندر آپ پین کیکس کا مکسچر ڈالتے جائیے، جتنی سائز کی آپ کی ٹکیاں ہوں گی اتنے سائز کا ہی آپ کا جو پین کیک ہوگا وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ ریڈی ہو جائے آپ اس کو بھی نکال لیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پروسیجر میں کس طریقے سے کرتی ہوں۔ پھر سمپلی آپ نے چیز جو ہے وہ میلٹ کرنی ہے، آپ اس سے کباب جو بن کباب چھوٹے چھوٹے بنائے ان کے اوپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یا آپ علیحدہ سے چیز کا پیس جو ہے وہ آپ الگ سے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ تو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یو، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، آپ کو میکگریڈل سینڈوچز جیسے بھی بنانے ہیں آپ مزے سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی کوئری ہو مجھے ای میل کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے سارا پروسیجر، اور میں اسٹارٹ کرتی ہوں آج کی اچھی بات۔ تو فرینڈز، آج کی اچھی بات جو ہے اٹس اے مورل لیسن اسٹوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا۔ کوئی روز فاقے، یعنی اس کو روز فاقے کرنے پڑتے تھے، اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس کھانے کو، اور کافی دن گزر جاتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور، یعنی جس طور کے پہاڑ پر آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں جا کر میری زندگی میں آنے والا، یا اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ میری زندگی میں جو آنے والا رزق ہے، اگلے سالوں میں جو آنے والا رزق ہے، وہ مجھے ایک ہی دفعہ عنایت کر دیں، مجھے ایک ہی دفعہ میں دے دیں، تاکہ میں اچھے سے اپنی زندگی بسر کر سکوں، اچھے سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے پہاڑ پر پہنچے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور اس کی تمام تر فریاد اللہ تعالیٰ کو سنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا تھی وہ قبول کر لی، اور اس کو چند جو تھیں بوریاں وہ عنایت کی گئیں، جس میں گندم تھی اور باقی چیزیں عنایت کی گئیں، جس سے اس کا رزق بڑھ گیا۔
اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چند باقی کاموں میں مصروف ہو گئے، اور کچھ سال جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 سال بالکل بھی توجہ نہیں کی اس شخص کی طرف. آپ کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. لیکن 1 سال کے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آیا، اور آپ نے سوچا کہ چلو اس کا پتہ کیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے. جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا سب بدل چکا ہے. اس نے بہت ہی پیارا گھر بنایا ہے، اور دوستوں اور مہمانوں کا رش لگا ہوا ہے، اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں. سب کھانا کھا کر دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق ہوا تو کوہ طور کے پہاڑ پر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو آپ نے اس کو رزق دیا تھا وہ تو کم تھا، مگر آج اس کے پاس کتنا زیادہ رزق موجود ہے. یا اللہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ تو تیری ہی حکمت ہے، میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تو بتا سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سارا رزق کیسے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر وہ شخص اپنا رزق صرف اپنے تک محدود رکھتا، صرف اپنے تک رکھتا، تو اس کے پاس صرف وہی ہوتا جو اس کو ملا تھا. لیکن اس بندے نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتہ کہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے. تو نے اس کو رزق عنایت فرمایا، وہ پہلے غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے اس کو رزق عنایت فرمایا، اور وہ رزق اتنا نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو کھلا سکے. لیکن جب تو نے اس کو رزق دیا اور آج وہ اتنے سارے لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو مجھے اس بارے میں سمجھ نہیں آیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے نے میری راہ میں کچھ کھانا کھانا جو ہے وہ دینا شروع کیا، اور حقوق العباد جو ہے وہ پورے کرنے شروع کیے، لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا. اور میرے یہ دستور ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، اس لیے اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا ہے. تو فرینڈز، ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے کہ جب ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، جو چیز ہم اپنے تک محدود رکھتے ہیں اپنے تک روک کے رکھتے ہیں. مطلب پیسے آئے ہم نے خود کے اوپر خرچ کر لیے، خود کے عیاشیوں میں اور اپنی ہی چیزوں میں لگا لیے، اور ہم نے لوگوں کا نہیں سوچا. ہم سے جو نیچے لوگ ہیں، جو مددگار کہ جو ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کا نہیں سوچا، اور ہم نے ان کے مددگار نہیں بنے. ہم اللہ کی راہ میں دینے سے ڈرتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، اور نہیں دیتے. پتہ نہیں ہم دوسروں کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور خود بھی یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس چیز کا حقدار ہے بھی یا نہیں. ہم یہ زیادہ تر جب بھی راہ میں کوئی چلتے پھرتے کوئی مسافر ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور وہ ہماری گاڑی کا شیشہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو ہم پہلے تو سوچتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ پریٹینڈ کرا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوگا. اور ہم یہی پرسیو بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں، پریٹینڈ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن دا تھنگ از کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ہمیں اس کو دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم یہ تو ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اور سب سے بہترین مال وہ ہے جو غریبوں پر خرچ کیا جائے فرینڈز. تو اپنا مال ہمیشہ دوسروں پہ خرچ کیجیے، اور ڈریے مت کہ پتہ نہیں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے، اور وہ سب کو دینے والی ذات ہے. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں دینی چاہیے. اس سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے. تو فرینڈز، یہ تھا آج کی مورل لیسن سٹوری. ہوپ آپ کو اس سے جو ہے وہ کافی اس چیز کا سبق ملا ہوگا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا موضوع اینڈ کرتی ہوں، اور آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ نوٹیفیکیشن ملتے رہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی اور نئی مورل لیسن سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.